اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جملے جو ہیں وہ عید کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اسی میں یہ بات جو ہمیں ناظرین سے گفتگو کی کہ ہم کیسے مناتے ہیں اور ہمیں منانا کیسے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی اور فجر میڈیا کے بھی جتنے ذمہ داران حضرات ہیں، اراکین حضرات ہیں، عید آنے سے پہلے ان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ ناظرین کو بھی۔ سب سے پہلی جو ہے وہ گڑبڑ یہیں سے شروع ہوئی جو آپ نے فرمایا عید منائی کیسی جائے۔ منایا جاتا ہے تیوہار۔ صحیح، توجہ فرما رہے ہیں۔ رمضان ہو، عید ہو، حتی محرم ہو، منانا کیا مطلب ہوا؟ نہ ماہ مبارک رمضان تیوہار ہے، نہ عید تیوہار ہے، نہ اور مناسبتیں جو ہمارے ہاں ولادت شہادت ہیں، یہ تیوہار نہیں ہے۔ لہذا جب منانے کی بات ہے تو منائیں گے ہمارا جیسے دل چاہے گا، جیسے دل چاہے۔ صحیح، اور پھر الگ الگ علاقوں کے الگ الگ کلچر ہوں گے، صحیح، اپنے اپنے اعتبار سے کہیں سوئیاں پکا کے منایا جائے گا، جی، کہیں شیر خورما کے ذریعے سے منایا جاتا ہے، کہیں کچھ، تو وہ منایا جانا ہوا۔ جی جی، لیکن جب ہم عید کی جو تعریف اہل بیت نے کی ہے اور حقیقت میں مفہوم عید کو سمجھیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ عید ویسے ہی مقدس ہے جیسے رمضان کے دن مقدس تھے، جیسے شب قدر مقدس ہے، اچھا، جیسے اور جو ہے وہ ایام اللہ مقدس ہیں، ویسے ہی عید بھی ایام اللہ ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ پڑھتے ہیں نا، نماز عید پڑھتے ہیں، جی جی، نماز عید کا اسپیشل قنوت ہے، صحیح، ہے نا۔ یوں تو آپ کوئی بھی قنوت پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص قنوت ہے نماز عید کا۔ جیسے روز جمعہ میں سورہ روز جمعہ، جمعہ بھی، سورہ جمعہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں، لیکن بہتر یہ کہ سورہ جمعہ پڑھا جائے، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جائے، لیکن اگر آپ والعصر و قل واللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ویسے یہ بھی، لیکن مخصوص ہے۔ اب جو مخصوص قنوت ہے نماز عید کا، 5 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 4 مرتبہ دوسری رکعت میں، یعنی کتنی مرتبہ؟ 9 دفعہ، 9 دفعہ۔ کہتے کیا ہیں آپ؟ اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم، بحق، میں تاکید کر رہا ہوں، بحق ھذا اليوم، خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں اس دن کے وسیلے سے۔ اتنا محترم دن ہے، یعنی ابھی تک تو آپ اللہم انی اسألک بحق محمد، ہے نا، وانت المحمود، صحیح، بحق علی وانت الاعلی، ہے نا۔ صحیح، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ بحق ھذا اليوم، آج کے دن کے وسیلے سے۔ تو جس دن کو دعا کے لیے وسیلہ بنایا گیا ہو، وہ دن مقدس دن ہے، دعا کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، نہ یہ کہ منانے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی کا دن ہے، صحیح، آپ جو ہے اسے وہیں پکا لیجئے، آپ شیر خورما بنا لیجئے، دین بھی کہتا ہے نئے کپڑے بنا لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، لیکن اصل عید جو ہے جی، وہ عبادت کا دن ہے۔ اور آپ جب اپنے دعاؤں کی کتابیں پڑھیے گا نا، تو چاند رات کی بھی جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے شب بیداری کے لیے کہا گیا ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو۔ صحیح، صحیح، جی جی، یہ مقدس دن ہے۔ تیسری چیز جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں صاف لفظوں میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو بتایا ہے کہ آدمی چاہے تو ڈیلی اس کے لیے عید ہو سکتی ہے،
صحیح. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واٹس عید. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کل یوم، ہر وہ دن جس دن اللہ کا گناہ نہ کیا جائے عید ہے. وہ دن عید کا دن ہے. واہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ، اچھا اور یہ بھی عید اسی لیے ہے نا کہ 30 دن آپ نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، تو یہ بطور شکرانہ ہی یہ 30 دن کی عبادت کا جو عید کہا جا رہا ہے. اچھا. اچھا ایک سوال آپ کی ان باتوں سے ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ دنیا میں بھی اگر دیکھیں نا کہیں بھی کوئی ٹریننگ سینٹر ہو، اگر یوں مثال تو بہت اچھی نہیں مگر شاید ہمارے ناظرین کے لیے بہتر ہو سمجھنا، 10-20 دن 15-25-30 دن میں نا اتنا میچیور ہو جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک آگے نکل جاتا ہے. یہاں پہ سب کی بات تو نہیں کریں گے مگر بہت سے چیزیں ہیں بھائی، چھٹی دیتے ہیں 15 دن ٹریننگ کر کے آئیے، جی 1 مہینہ ٹریننگ کر کے آئیے. 30 دن کے بعد جو مسجد بالکل اور چھلکنا چاہیے اسی دن ظہر کی نماز میں دیکھیے یہ تو قرآن نے روزے کے وجوب کا جو سبب قرار دیا ہے قرآن نے، ہاں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس کا مطلب خود خدا کہتے ہیں 1 مہینہ ہم تم کو جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تو وہی کیا وجہ ہے کہ آخر مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، قرآن مجید وہیں واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سے ٹریننگ نہیں لی. جو 1 مہینے میں ہم کو جس منزل پر پہنچنا چاہیے تھا مولانا وسیع حسن صاحب وہاں نہیں پہنچ پائے، بلکہ جہاں تھے اس سے بھی نیچے آ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے. جی اس لیے کہ ابھی روایت آپ کو 1 مہینہ پہلے یاد دلاؤں، استقبال رمضان میں جی ایک روایت رسول اللہ سے نقل کی گئی تھی کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پالے اور بخشا نہ جائے جی ابعدہ اللہ، وہ راندہ درگاہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے اس کا مطلب ہم کو خدا کی قربت حاصل ہی نہیں ہوئی، ہم کو رمضان ملا ہی نہیں. جی. اچھا یہ بھی بہرحال بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، چونکہ کچھ سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اسی دن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10واں مناتے ہیں. تو اس میں جو ہے سادہ مزاج جو بالخصوص جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ بالکل کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ متفق نہ ہو. یہ ایک طریقے سے لوگوں کی امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے والہانہ محبت بھی کہی جا سکتی ہے عام پبلک کے لیے. عام پبلک کے لیے کہ اگر عام پبلک جا رہی بیچاری تو واقعی اس کے لیکن ہم اس عام پبلک کو یہ گزارش کریں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دین ہم نہیں بنا سکتے. ہم کو کب کیا کرنا ہے وہ ہم کو بتایا گیا کب کیا کرنا ہے. دین میں چہلم ہے، صحیح چہلم ہے. امام حسین علیہ السلام کا بھی چہلم منایا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں، چہلم میں عزاداری ہوتی ہے، چہلم کا ذکر ہے. لیکن 10واں 20واں 30واں یہ ہمارے علاقائی چیزوں کی ایک اپنی وہ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں شاید جن لوگوں نے شروع کیا ان کی بھی نیت ٹھیک تھی کہ بھائی ہمارے ابا مر گئے، اب ان کو کچھ ایصال ثواب کرنا ہو تو چلو ایک 10ویں کا نام رکھ دیا، ایک 20ویں کا نام رکھ دیا، 30ویں کا نام رکھ دیا، سیم کا نام رکھ دیا، ایک بہانے سے ابا مرحوم کو کچھ ایصال ثواب پہنچ جائے. لیکن دین یہ کہتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے. اگر ہم اس کو بنائیں دین دیکھیے دین بنتا ہے حکم خدا سے، قرآنی آیات سے، حکم پیغمبر سے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرمودات سے. صحیح. اور دین کا حکم کیا ہے؟ عید کے دن نئے کپڑے پہنو. دین کا حکم کیا ہے؟ عید کے دن خوشبو لگاؤ. دین کا حکم کیا ہے؟ عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھو ایک مخصوص طریقے سے. جی. دین کا حکم کیا ہے؟ زیارت وارثہ پڑھو. امام حسین کو کبھی نہیں بھول سکتے آپ. صحیح. اس دن بھی ہے، دین میں ہے، روایات میں ہے کہ اس دن زیارت وارثہ پڑھو.
تو میں اپنے جو ان مومنین سے کہتا ہوں آپ کی محبت کے اللہ اجر دے، لیکن اتنا ہی کیجئے جتنا اہل بیت سے ملا ہے. کسی کے کہنے میں مت ہے کہ آج مولا کا 10واں ہے. ہم آپ کون طے کرنے والے ہیں کس دن کیا ہونا ہے، صحیح. وہ ہم کو بتائیں گے کس دن کیا کرنا ہے. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال کیسے سوال کریں، یہ تھوڑا افسوس ہوتا ہے. یوں تو تعداد بہت زیادہ ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی، لیکن غلط کام اگر کچھ ہی لوگ کریں تو وہ دیکھ کر کے آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور آپ بھی سماج اور معاشرے میں ہمارے ناظرین بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اسی دن جس کی فضیلت ابھی آپ 10 منٹ سے بتا رہے ہیں، اسی دن روز کچھ لوگ پلان کرتے ہیں کہ آج چلا جائے گا سینما ہال، اور اسی میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو مسئلہ ہے ہمارے ناظرین بھی بہتر جانتے ہوں گے کہ میک اپ کے ساتھ جو ہے کہیں سامنے آنا، اب اس میں سیلفی لے کر کے بات دیکھیے اس میں پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو روایت کہتی ہے جی کہ اللہ نے علماء سے پڑھانے کا وعدہ پہلے لیا ہے، جی پبلک سے سیکھنے کا وعدہ بعد میں لیا. صحیح. ہم ان عوام کو دوش نہیں دے سکتے. ہم جیسے لوگ جو ممبروں پر جاتے ہیں جن کی ذمہ داری تھی، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ جو ہماری ڈیوٹی تھی، جو ہماری رسپانسبلٹی تھی، جو ہماری ذمہ داری تھی، کہیں نہ کہیں ہم اس پہ کھڑے نہیں اتر پائے. وجہ چاہے جو بھی ہو، ہم کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم سے چوک کہاں ہوئی ہے، ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے. جی لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو کریمی لیئر ہے ہماری قوم کی، اس سے چوک ہو رہی ہے. ورنہ مزاج میں یہ عام بات کر رہا ہوں اور ایک علاقے کی ہے، اس لیے اسی زبان میں ہی لطف آئے گا. مگر اب ظاہر بات ہے کہ چینل پر وہ زبان نہیں میں یوز کر سکتا، ترجمہ کر دیتا ہوں اردو میں اس کا، کہ عالم یہ تھا عید کا کہ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ لڑکے گئے عید کے دن جو آپ نے کہا پکچر دیکھنے، تو وہ آپس میں باہر نکل کے بات کر رہے ہیں یا کچھ دن بات کر رہے ہیں کہ یار اس دن جب عید میں گئے پکچر دیکھنے تو میں نے دیکھا میرا باپ بھی بیٹھا ہے، مجھے بڑا غصہ آیا. اب وہ لینگویج میں نہیں یوز کر سکتا ورنہ مزہ اسی میں ہے. مجھے بڑا غصہ ہے یار، اس عمر میں، یعنی اس کا مطلب پتا ہے اس کو کہ پکچر میں آنا نہیں جائے. غصہ بہت آیا، دل چاہ پیچھے سے ایک تماشا دوں اس کو، یعنی اپنے باپ کو. اللہ. پھر میں نے کہا یار چھوڑو جانے دو، ابا کی بھی تو آج عید ہی کا دن ہے. تو یہ دماغ میں گھس گیا ہے کہ عید کے دن جو چاہو کرو، جبکہ امام کیا فرماتے ہیں، عید کا دن وہ دن ہے جس دن گناہ نہ ہو. صحیح. توجہ فرما رہے ہیں. تو دقت وہیں سے ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے مزاج کو دین بنا لیا. اہل بیت نے جو کہا یا تو اس پر توجہ نہیں کی یا ہم جیسے لوگوں نے پبلک تک اس کو پہنچایا نہیں. رہتے تو ہیں ایک مہینہ اکثر لوگ مسجد میں، اور خاص کہیں نہیں رہتے ہیں تو بلایا جاتا ہے کہ ایک مہینہ آپ ڈیوٹی دیجیے. ہاں جاتے ہیں مگر نہیں ہو پاتا، ساری باتیں ایک مہینے میں نہیں ہو پاتی. فیکٹ تو یہ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے، جیسے ان کی زندگی میں بھی روزے عید آیا ہے، تو انہوں نے عمل کر کے کس طرح سے بتایا؟ یہ وہی میں نے کہا نا، اہل بیت کے یہاں کار خیر، جو دن جتنا برکت والا اس دن اتنی زیادہ عبادت. اچھا. جو دن جتنی برکت والا اس دن اتنا کار خیر. اچھا. جو دن جتنی عظمت والا اس دن اتنا تگڑا صدقہ. جو دن جتنا ثواب والا اس دن اتنا زیادہ غریبوں کی خبر گیری. اہل بیت کا یہ مزاج ہے. جو جتنا قاعدے کا دن ہے اتنا ہی نیکی کا دن ہے. جی ہے نا. آپ دیکھیے جو ہے وہ عام دنوں میں صدقہ مستحب ہے. جی ہے نا. زکوٰۃ وہ جو 9 چیزوں پر واجب ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عام دنوں میں زکوٰۃ مستحب ہے، لیکن عید کے دن واجب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ زکوٰۃ. دوسرا سوال، زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ صحیح کہاں دیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں 2 بجٹ ہیں دین میں جو بنائے ہیں. ایک جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے اور ایک سیونگ ٹیکس ہے. جی.
सेविंग टैक्स का नाम है खुम्स, सही, साल भर खाइए पीजिए जो चाहिए कीजिए, जो बच गया वो 5वां दे दीजिए। इनकम टैक्स में जो है वो ज़कात आती है, उसकी 2 किस्में हुई, एक वाजिब और एक मुस्ताहब। जी। हम मुस्ताहब पर भी नहीं जाते, वाजिब चीज़ें वो किताबों में लिखी हुई हैं, गेहूँ जौ चना किशमिश, सही से उसमें से एक वाजिब ज़कात है रोज़े ईद की, ज़कात है फितरा, फितरा। कितना है? 1 सा मसलन 3 किलो के करीब। सवाल यह है कि जाएगा कहाँ? खुम्स की अपनी जगह है, वो सही, 2 हिस्सों में बढ़ सहमे जाएगा, इमाम सहमे सादात, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जो गरीब सैयद है आपने उसको दे दिया, वो क्या कर रहा है? वो अपना हिसाब देगा। जो सहमे इमाम है, इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ फरमा नहीं है, नायब इमाम को पहुंचेगा। नायब इमाम तक आप नहीं पहुंच रहे हैं तो जिसको नायब इमाम ने मजाज कर रखा है, इजाजत दे रखी है, उन आपने तक उसको पहुंचा दे दिया। दिया। ठीक है, अब उसने आपसे ले लिया, वो अल्लाह के यहाँ हिसाब देगा, जी जी, वो अब मर्जा के यहाँ हिसाब देगा, क्या करेगा? आपने दे दिया, उसका मखसूस। लेकिन ज़कात के सिलसिले में जब आप उलमा के फतावे देखेंगे ना, तो सवाल ये ज़कात कहाँ खर्च होगी? कहाँ? अक्सरियत हमारे उलमा की ये फरमाती है कि ज़कात ओनली फॉर पुअर्स, जो गरीब है, ज़कात फ़कत गुरबा का हक है। और इस ज़कात फितरा को 1 महीने रोजे के बाद ईद के दिन वाजिब करार दिया गया है। क्या मतलब हुआ? ये 1 महीना तुमको रिहर्सल करवाइए, निकालो ज़कात। ज़कात यानी गुरबा का हक। ओ, तो दीन जो है ईद के दिन सनीमा जाने को नहीं कहता, इन चीजों पर दीन गौर, ईद के दिन गरीबों की जो है दस्तरसी को कहता है, मजबूरों की दस्तरसी को कहता है, फकीरों की जो है वो खबरगिरी को कहता है। तो ईद के दिन ये होना चाहिए। सही। चलिए, अगर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तो बहरहाल खुलासा ये मैं आखिर कलाम में कह दूं, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों से माफ़ी के साथ, मैं इस काबिल नहीं बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करूं, हर आदमी को अपनी औकात देख के बात करनी चाहिए। मेरे बच्चों, ईद का दिन सवाब कमाने का दिन है, और हर वो दिन ईद है बकौल मौला के जिस दिन गुनाह ना हो। ईद का दिन है, सवाब कमाओ। एक बात जो गुनाह से बचो। बहुत ज़्यादा हमारे नौजवानों के दरमियान कही जाती है, और कुछ हद तक नहीं बल्कि सही भी है अगर देखा जाए, आप ही लोगों से सुनते हैं, बाद करबला रोज़े ईद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अगर गम की हालत में मनाई तो हम भी तो उन्हीं के चाहने वाले। वही हमारा सवाल, 10वां मनाते हैं तो कुछ अगर वो रंग हम लेकर के आते हैं रोज़े ईद तो क्या हर्ज है? मैं नहीं समझा बात आपकी। बाद करबला भी तो ईद मनाई गई होगी। भैया मैंने अभी तो अर्ज किया कि हत्ता ईद के दिन मुस्तहब है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना, उससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ मैं। लेकिन हम फिर वही बात, हमको खुद कोई चीज़ तय करने का हक नहीं है। रिवायत कहती है ईद के दिन नया कपड़ा पहनो, रिवायत कहती है ईद के दिन खुशबू लगाओ, लेकिन रिवायत ये कहती है कि साहब ये सब कुछ बचा के इमाम हुसैन ने दिया है, शुक्रिया अदा करो इमाम हुसैन का सही, कि ये सब उनकी वजह से बचा है। तो ईद के दिन जो है ज़ियारत वारसा भी पढ़ो। आप क्यों मुसिर हैं कि उस दिन हम जब जो है काला कपड़ा पहनेंगे तभी करबला की याद आएगी? चलिए, बहुत शुक्रिया अदा कर देंगे, मगर फिर हालांकि आपने कह दिया कि हम आखिर में कह रहे हैं, फिर भी हमारी जो नौजवान तबका है और उसमें जो हमारे भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको रोज़े ईद को देखते हुए माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखा है उन्होंने, क्या कुछ ख़ास पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम यही है कि ये 1 महीना जो है आपने अच्छे से गुजारा है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए और ख़ुद भी उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए कि ये जो 1 महीना अल्लाह की दुआ इबादत में गुजरा है, ये बर्बाद ना होने पाए। ये फिर अगले रमज़ान तक ऐसे ही हल्का ही सही लेकिन चलता रहे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अब जब आ गए हैं खुदा के यहाँ, तो आके वापस जाना अच्छी बात नहीं है। जो आप कह रहे थे कि साहब वो रमज़ान में मस्जिदें भरी रहती हैं और उसके बाद खाली हो जाती हैं, सही में खाली तो ये बात जो है वो सही नहीं है। अब आ गए हैं मौलवी साहब, तो आ जाइए, अब ना उतना सही लेकिन कोशिश करते रहिए इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, हमारा वक्त भी तमाम हो गया, प्रोग्राम भी अब यहीं पर तमाम हो रहा है। आपसे हर बार की तरह फिर गुजारिश कर रहे हैं, और पहले तो शुक्रिया अदा करें आपका कि आप मुसलसल जुड़े रहें, आपके मैसेजेस, आपके पैगामात
جو ہم تک پہنچے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے، لیکن پھر وہی گزارش ہے کہ اس خدمت کے سفر میں جڑ جائیے، آپ جہاں ہیں وہیں سے جڑ جائیے اور اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک، دیگر لوگوں تک اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کی لنک جو ہے وہ لوگوں تک نشر کریں، بالخصوص جو شارٹ کلپ وغیرہ جو بنتی ہیں، آگاہ کی بہت سی شارٹ کلپ موجود ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے شارٹ کلپ بنانے کا اور پروگرام آپ تک پہنچانے کا کہ کہیں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں رشتوں میں درار ہے، کہیں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ عبادت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جو مرکز میں نہیں ہے، ایسے شہر میں ہے کہ جہاں پہ علماء کا یعنی کہا جائے گزر بھی نہیں ہے، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں۔ تو فجر میڈیا اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہ خدمت کر رہا ہے، ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ اور ناظرین انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رہی تو کچھ اور بھی خاص موضوعات ہیں جن کو لے کر کے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔